کلیم نے خراب کی ہے۔ پر آپ کی پریشانیاں ہیں تو آپ جانور یہیں بیٹھے بیٹھے ابھی جو میں نے آگے سکھانا ہے آپ لوگوں کو وہ یہی چیز، ایسی کوالٹیز آ گئی ہیں کہ جس سے اگلا انسپائرڈ ہو۔ ولر نے کیا کیا؟ ولر نے یہ کیا کہ مجمع بلایا، کسوٹی کا پروگرام کیا کیا پین کو پلیجر میں بدلی کر دیا۔ اس لیے کہ ہر کسی کا اتنا اسٹیمنا نہیں ہوتا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو ہم ڈیلی کی ٹپس آرٹیکل اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ اتنے زیادہ پسند کیے جا رہے ہیں کہ ایڈوائزز بھی آنا شروع ہو گئی ہیں۔ چیز پسند کی جائے تو اس پہ کامنٹس بھی ہوتے ہیں۔ تو سب نے کہا کہ جو آپ ڈے اوپننگ پہ ہمیں یہ بھیجتے ہیں، ایک چھوٹی سی ریفلیکشن کر لیں، نصیحت کر لیں، سجیشن کر لیں، یا ڈے اوپننگ ہی کر لیں بھیجتی ہیں، تو اسے بھی اس کا پارٹ بنا لیں۔ تو آج کے جو میں اختتام کروں گا، آج کے ویلاگ ہی کہہ لیں اس کو، تو اس کی میں اپنی طرف سے ختم کر دوں گا۔ اینڈ پر پھر کیا ہوگا وہ چیز ڈال دی۔ اگر میں شروع میں ڈال دوں گا تو میرا خیال سے وہ ذائقہ بہتر نہیں ہوگا۔ تو اینڈ پر وہ جو بھی میں آپ لوگوں کو ڈے اوپننگ بھیجتا ہوں وہ آج سے، یہ 7واں ڈے ہے، 7th ڈے سے میں شروع کر دوں گا۔ شروع کی 6 ڈیز کی مس ہو گئی، اللہ کی اس میں حکمت۔ تو آج جو ہم نے انٹرپرینورشپ ٹپ بھیجی آپ کو وہ تھی کنٹرول یور مائنڈ، کنٹرول یور لائف۔ اگر آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر لیتے ہو تو آپ اپنی لائف کو کنٹرول کر لیتے ہو۔ مور دین 1000% چیز جو ہے یہ بالکل صحیح ہے۔ آپ کو ٹوٹل ورکنگ کرنی کس پہ؟ سب سے پہلے مائنڈ پہ کرنی ہے، دین باڈی پہ کرنی ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرپرینورشپ کا جب میں نے بیماریاں آپ کو گنوائی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ڈیزیز ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ورک کرنا ہے اپنے اس پر۔ تو ورک کیسے کرنا ہے؟ ورک آن مینٹل ماڈل، لرن بگ آئیڈیاز، بڑے آئیڈیاز کو کیسے سوچا جاتا ہے، کیسے اسٹڈی کیا جاتا ہے، اس کو آپ کریں گے۔ اسٹڈی بگ ڈسپلن جو کہ آپ کی زندگی کو خراب کر دیتی ہیں، ان ڈسپلن کو دیکھنا ہے تاکہ اسے اپنی زندگیوں سے ریموو کر دیں۔ پریکٹس کریٹیکل تھنکنگ، ایسی چیز آپ نے سیکھنی ہے کہ جس کو ڈیپتھ میں جا کے آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ جو بھی چیز آپ نے سیکھنی ہے وہ ایسے بھی سیکھنی ہے کہ آپ نے اس کے اندر سے حقیقت۔ میں جب پڑھایا کرتا تھا جو ٹائٹل ہوا کرتا تھا، میں نے کہا کہ جی ڈگری سیلسیس کے اوپر ڈگری اس طرح سے کیوں لکھا جاتا ہے، کیلون کے اوپر ڈگری کا سائن کیوں نہیں ہوتا، حالانکہ اس کا پیپر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ نمبر پورے مل جائیں گے جب آپ ڈگری سیلسیس لکھ دیں گے، آپ کو پتہ ہے کیوں لکھا جاتا ہے کیوں نہیں لکھا جاتا ہے، اس سے کوئی تعلق۔ لیکن میں اس کو ڈیپتھ میں جا کے پڑھنا چاہتا تھا، دیٹس وائی۔ تو آپ نے اس چیز کو بار بار اسٹرینتھن کرنا ہے، اپنی چیز کو اسٹرینتھن یور ویژن اینڈ لیوریج اپنے ویژن کو۔ ابھی کل پرسوں میں نے اپنا ایک ویژن والا لیکچر آپ کو فارورڈ کیا تھا۔ اپنے ویژن کو بڑھانا ہے، یعنی دیکھنے والی نگاہ دور تک ہو۔ آپ پروجیکٹ کے انیشل دیکھ کے بتا سکیں یہ پروجیکٹ کتنا کام کا ہے، پروجیکٹ دیکھ کے آپ بتا سکیں کہ آپ یہ پروجیکٹ کر بھی سکتے ہیں، آپ میں صلاحیت ہے بھی یا نہیں، آپ کے پاس یہ ٹیم اویلیبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ سب جب آپ کر رہے ہوں گے تو خود بخود کنٹرول آنا شروع ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تھنک ان ملٹی ڈسپلنری وے اینڈ تھنک ڈفرینٹلی، یعنی کہ جب آپ اسکل کو اپنی شائن کر رہے ہوں، اسکل کو فائنڈ کر رہے ہوں تو ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپیریمنٹس کرتے رہیں۔ اور جب آپ گرو بن جاتے ہو، جب آپ پرو بن جاتے ہو، تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ لیکن یہ جو سیکھنے والا درمیان کا پیچ ہے نا، اس میں آپ نے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اس میں جو آپ نے اسکل دیکھ لی، جو فائنڈ کر لی، ٹوٹل اسی پہ فوکس کرنا ہے۔ صحیح ہو گیا، یہ تھی آج کی ٹپ۔ اب آ جاتے ہیں آج کے آرٹیکل کے اوپر۔ آج کا جو آرٹیکل ہے وہ یہ ہے کہ 5 habits that are killing your energy۔ وہ کون سی ہیبٹس ہیں آپ کی جو کہ کیا کرتی ہیں کہ آپ کی اس کو انرجی کو، انٹرنل انرجی کو بالکل ختم کر دیتی ہیں، ڈسٹرائے کر دیتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شٹی سلیپ روٹین، آپ کی سونے کی روٹین اگر اچھی نہ ہو۔ ایک تو یہ والی چیز، رات میں ہی سونا چاہیے۔ دن میں نیپ تو آپ لے سکتے ہو، رات کی نیند جو ہے نا اس جیسی کوئی نیند نہیں ہے، یہ چیز لکھوا لیں میرے سے۔ اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی نیند کم کر دی بغیر ہوم ورک کے، بغیر باڈی ڈسپلن کے، تو آپ ڈسٹرائے ہو جائیں گے۔ جتنے بھی سائیکولوجیکل پیشنٹ ہوتے ہیں
ان کو اینٹی سائیکوٹک ڈرگ کے ساتھ سونے کی ٹیبلٹ ضرور دی جاتی ہیں، نیند کی سلیپنگ پلز لازماً دی جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری جو گاربیج میموری ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے۔ جیسے موبائل کے اندر ایک ہوتی ہے نا ایکسٹرا کی کیشیم میموری بن رہی ہوتی ہے، اس سے موبائل ہیوی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ اگر کوئی بھی موبائل ایکسپرٹ ہوگا وہ لے اس کی کیشیم میموری کو ایک دفعہ کر دیں، صاف کر دیں، جیسے لیپ ٹاپ کے اندر اس کی کیشیم میموری کو ایک دفعہ صاف کر دیں تو یہ پھر ہلکا ہو جائے گا، آرام سے کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیا رکھا بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر رکھا ہے۔ اگر ہم رات کی پراپر نیند لیتے ہیں تو ہمارے جو گاربیج ہے، جو ہمارا اسٹریس ہے، جو ہمارا ٹینشن ہے وہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک سجیشن دی گئی ہے کہ آفٹر نون کے بعد آپ نے کیفین نہیں لینی ہے، کوئی بھی ایسی چیز، نو فون آفٹر 9، 9 بجے کے بعد موبائل آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر وہ چیز جو آپ کی نیند کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں کرنا۔ پہلی سجیشن انہوں نے دی، 5 ہیبٹ بتانی ہے۔ سیکنڈ سجیشن، میں نے لیپ ٹاپ پہ کھولا ہوا تھا تو اسکرول کر رہا ہوتا، اسکرولنگ ان دا مارننگ، صبح اٹھتے ہی لوگوں نے اپنا موبائل تکیے کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے، آنکھ ایسے کھلی ہے، اس کے بعد سب سے پہلے اسکرول کر رہے ہوتے ہیں وہ۔ تو یہ جو آپ کا صبح مارننگ اسکرولنگ ہے، بیسیکلی ہوتا ہے کہ جب آپ صبح اٹھتے ہو نا تو آپ کے ہارمونز، جیسے میں نے کہا تھا ویکنگ آپ جو آپ نے صبح 5 بجے اٹھنے والی سجیشن تھی، اس میں نے کہا تھا کہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون اور ایسٹروجن لیول ٹاپ پر ہوتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ صبح یہ انرجی وہاں ویسٹ کر دیتے ہو تو پھر پورا دن آپ کا تھکا رہتا ہے، پورا دن آپ کا ٹائرڈ رہتا ہے، آپ کا ریزلٹ اورینٹڈ ڈے نہیں رہتا۔ تو فون کو رات میں جب بند کر کے الماری میں رکھیں تو فریش ہو کے ناشتہ واشتہ کرنے کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے۔ صحیح ہو گئی۔ تیسری چیز، ہولڈنگ اینگر، ہولڈنگ آن ٹو اینگر از لائک اے ڈرنکنگ پوائزن اینڈ ایکسپیکٹنگ دا ادر پرسن ٹو ڈائی۔ بے وجہ کا پریشان ہوتے رہنا، بے وجہ کا غصہ کرتے رہنا، غصہ آپ کو مارے گا، غصہ دوسرے کو نہیں مار سکتا۔ بے وجہ کی اسٹریس لینے سے دوسرا ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ ڈسٹرب ہوگے۔ صحیح ہوگی۔ 10,000 بیماریوں کی ایک بیماری یہ ہے غصہ ہے کہ آپ بے وجہ جو ہے اپنے آپ کو ہر وقت غصے میں رکھنا۔ دودھ والا تھوڑا لیٹ آ گیا اس پہ غصہ کر دیا، کسی آپ کے بچے نے تھوڑی سی غلطی کر دی اس پہ غصہ کر دیا۔ او بھائی خوش رہو، جب اللہ معاف کرتا ہے تو آپ بھی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ اینگل ول ویئر یو آؤٹ فزیکلی، ایموشنلی اینڈ مینٹلی۔ غصہ جو ہے نہ صرف آپ کو مینٹلی ڈسٹرب کرتا ہے، ایموشنلی بھی خراب کر دیتا ہے، فزیکلی بھی خراب کر دیتا ہے۔ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو غصے کی وجہ سے آپ کا لیور ڈیمیج ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو سجیشن دی گئی وہ یہ کہ فارگیو اینڈ فارگیٹ، ناٹ فار دیم بٹ فار یو۔ اب لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، چیزوں کو بھولنا سیکھیں۔ یہ اس کے لیے نہیں ہے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے، آپ کی ہیلتھ کے لیے بہتر ہے۔ اچھا جی، چوتھی سجیشن، ایٹنگ اوور پروسیس کریپ۔ بیسیکلی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایسی خوراک کھانی ہے کہ جو کہ اچھا، اس میں اپنی سجیشن دینا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو چبا کے کھائی جائے۔ صحیح ہوگی۔ 32 چیور رول آپ نے پڑھا بھی ہوگا، میں نے بھی بتایا آپ کو، جتنا زیادہ آپ چبائیں گے اتنا پروسیس اچھا ہوگا۔ صحیح ہے، پروسیس اس کو یہ کرنا ہے، سیدھا ڈھک اندر لے کے چلتے نہیں جانا ہے۔ ملٹی وٹامن کے کیپسول آپ کو وہ فائدہ نہیں دے سکتے جو چبا کے فروٹ کھانے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو کیا ہے کہ اس چیز کو دیکھیں، ایٹ مور سنگل انگریڈینٹ فوڈ، ایسے جیسے میں کہتا ہوں پھلوں کو استعمال زیادہ کریں، کچی سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، اس طرح کی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ اس میں میرا ڈائٹ پلان پورا موجود ہے۔ ناٹ موونگ یور ایپ، energy is like a kindness, the more you give the more you get, gentle stress put on the heart and lungs is a good walk کی عادت ڈالیں۔ اپنے آپ کو بالکل بیٹھ کے، جیسے آج کل کا بچہ لوگ کیا کرتا ہے کہ بس وہ ہے پروگرام یہ جو ہے آپ کا گیمنگ کون سی کمپیوٹر میں، اس کی وجہ سے ان کے ہارٹ بھی ویک ہو رہے ہیں، لنگس بھی ویک ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے کسی سیشن میں باقاعدہ ریسرچ شیئر کی ہے، اور یہ میں چونکہ میں بھی ہیلتھ کنسلٹنٹ ہوں تو میں بھی یہ چیز جانتا ہوں، لڑکیوں کی عمر اب 33 ایئر میں بڑھاپا آ رہا ہے، لڑکوں کا 40 ایئر میں بڑھاپا آ رہا ہے۔ ورنہ جب ہم لوگ ورکنگ کر رہے ہوتے تھے تو ہم تو 33 تو یار جنت کی ایج ہے، اس میں کیا ہونا چاہیے؟ وجہ یہ کہ واک ہی نہیں ہے۔ آج بھی جو ہے
10-15-20 کلومیٹر کی واک جب میں کیٹل فارم میں جاتا ہوں تو میں گاڑیاں سائڈ پہ کھڑی کرواتے، میں کہتا ہوں تم لوگوں نے بیٹھنا بیٹھو، میں تو پورا واک کر کے ایریا گھوموں گا۔ تو کیا ہے کہ واک کی عادت ڈالیں آپ، تو یہ ان چیزوں سے آپ بچ جائیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ایک بونس کے طور پہ چھٹی سجیشن بھی دی ہوئی ہے کہ سن لائٹ کا ایکسپوجر جو ہے وہ ہمارے ادھر ہوتا ہی نہیں ہے۔ 12 بجے اٹھو گے تو بھائی سن لائٹ کہاں سے ایکسپوجر ہوگا، صحیح ہو گیا۔ آپ نے اپنی ہیبٹ ایسے رکھنی ہے، دیکھیں آفس ٹائم 9 to 5 ہی ہے، اسکول کالج یونیورسٹی سب کا ٹائم یہی ہے، تو فجر کے بعد اگر فجر بعد جماعت ہو جاتی ہے تو یہ اعلیٰ، اور اگر نہیں بھی فجر آپ گھر پہ بھی پڑھتے ہو تو اس کے بعد آپ واک کر سکتے ہو۔ ابھی کراچی کے حالات بہتر ہیں، ابھی پاکستان کے حالات بہتر ہیں، دنیا کے جس کنٹری میں بھی ہو تو اپنے لیے گنجائش نکالو۔ اگر باہر کے حالات بہتر نہیں، چھت تو ہے نا بھائی آپ کے پاس، تو آپ اپنی چھت پہ کام کر سکتے ہو یہ ساری چیزیں، لیکن اس کے لیے ارادہ بنانا پڑتا ہے، ول بنانی پڑتی ہے، اور ول وہ والی جو پیچھے میں بتا چکا ہوں۔ تو کیا ہو گیا، یہ ہم نے 6 سجیشن دی ہیں آپ کو کہ اگر ان سجیشن پہ آپ عمل کریں گے تو آپ کی انرجی بوسٹ ہوگی، اور اگر ان کے اگینسٹ آپ جائیں گے تو آپ کی انرجی کل ہوگی، صحیح ہوگی۔ میری طرف سے خدا حافظ۔ اب آپ سن لیں آرام سے ڈے اوپننگ کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں آپ لوگ۔ 2 لڑکوں نے تو کل مجھے بالکل حیران کر دیا۔ کل میں نے میسج ڈالا آپ لوگوں کو کہ آپ لوگوں کا یہ اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے 5 کم از کم اپنے ساتھیوں کو یہ کورس سکھانا ہے، اور بالکل اسی طرح سکھانا ہے جیسا میں نے کہا۔ تو شام تک انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک نے 11 کو کنونس کر لیا اور کروانا شروع کر دیا، ایک نے 13 کو کنونس کر لیا۔ کیوں ایسا ہوا یہ پھر انشاءاللہ ان سے خود سٹوری پوچھوں گا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ لوگوں نے اچھے اچھے سوال پوچھتے رہنا ہے، سوال میں آدھی حکمت ہوتی ہے۔ جو لوگ ابھی بھی کمفرٹ زون میں ہیں، پھنسے پڑے ہیں، احساس کمتری کا شکار ہیں، وہ نہیں نکل سکیں گے۔ ایفرٹ کرنی ہے، ایفرٹ ایفرٹ ایفرٹ۔ السلام علیکم۔